واسطے کہ کائنات نے اصول دیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے بتایا کہ سن لو، میرا اللہ مجھ پہ قرآن نازل کر کے تمہیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے اونچا رتبہ نبیوں میں بھی جس ہستی با کمال کا ہے، اس ہستی با کمال کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ ایک طرف یہ عقیدہ تمام امت مسلمہ، اور پھر یہ عقیدہ صرف مسلمانوں کا نہیں، پڑھیے تورات و انجیل، زبور کی تلاوت کیجیے، صحیفہ موسیٰ، صحیفہ آدم کو پڑھیے تو پتہ چلے گا ہر نبی کے دین میں یہی دستور رہا کہ رب نے اپنے بعد جس کو اونچا رتبہ دیا ہے ان کو یہ مقام دیا کہ وہ محمد مصطفیٰ کا اونچا مقام ہے۔ آگے تشریف لا۔ ہر دین میں یہ دستور رہا، ہر دین میں یہ اصول رہا کہ اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے اوپر کا درجہ اپنے بعد ہمارے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ کو دیا ہے۔ اب اللہ کے بعد جن کا درجہ ہے وہ ایک ہی درجہ ہے، اور وہ ایک درجے پر جو فیض ہے وہ ایک ہی ہستی با کمال ہے، ان کا نام جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی دوسرا بندہ کسی دوسرے شخص کی محبت میں آ کے یہ دعویٰ کرے کہ ہم ان کو صرف ان کے برابر نہیں مانتے بلکہ ان سے اوپر مانتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ یہ ان کی بھی توہین کر رہا ہے اور ان کی بھی توہین کر رہا ہے۔ ان کی توہین اس لیے کی کہ ان کو ان کا شریک ٹھہرایا، ان سے اوپر لے جانے کی کوشش کی، یہ ان کی توہین ہو گئی۔ اور ان کی توہین کیا ہے کہ فرمایا ان کے آگے تو رتبہ رب کا ہے اور کسی کا رتبہ نہیں، یہ جن کو اوپر لے کے جا رہے ہیں یہ نبی بھی نہیں، یہ تو امتی ہے اور غلام ہے۔ اس واسطے ایک امتی کو، ایک غلام کو نبی سے اوپر لے جانا یہ شریک کفر ہے۔ اس واسطے ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ محبت کا معیار جو قرآن سے ہٹ کے ہے وہ منہ پہ مارا جاتا ہے، وہ قبول نہیں کیا جاتا۔ وہی محبت قبول ہوتی ہے جو مصطفیٰ کے اصول کے مطابق ہو، قرآن کے دستور کے مطابق ہوتی ہے۔ پھر ایک نے یہ دعویٰ کیا نہیں ہم شیر خدا کو مولا بمانا رب مانتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ بھی دلیل باطل ہے، کیونکہ رب ایک ہی ہے جو پروردگار عالم ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک ہی نہیں۔ جب شریک ہی کوئی نہیں ہے تو یہ جن کو تم بڑھا چڑھا کے وہاں لے جا رہے ہو یہ ان کی تعلیمات نہیں، یہ تمہارے خود ساختہ تعریفات ہیں، یہ شیطانی سبق اور شیطانی کتاب سے پڑھا ہوا یہ دستور ہے۔ الغرض ہر قوم اپنے رہنما کی یاد کو تازہ رکھتی ہے، اور وہ اصول جو انہوں نے دیے ان کے مطابق اگر یاد رکھا جائے تو پھر نہ ماحول بگڑتا ہے اور نہ یاد کرنے کے دستور میں خرابی واقع ہوتی ہے، اور بڑے بڑے مشکل ترین مراحل اس امت پہ آئے، لیکن جب تک امت مصطفیٰ ان اصولوں پہ کار بند رہی، قرآن حدیث تاریخ تفسیر حدیث سب کچھ بتاتا ہے کہ اس وقت تک یہ امت کامیاب نہیں، صراط مستقیم پر ہی رہی۔ بڑے بڑے مشکل ترین حالات آئے، اب موضوع پھیلتا جا رہا ہے، ہم نے اس کو سمیٹنا بھی ہے۔ مشکل ترین حالات آئے اور ان مشکل ترین حالات کی خبر بھی پہلے دی گئی۔ میں دو روایتیں کر کے بات کو پھر واپس لاؤں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اچھی طرح معلوم تھا، اچھی طرح جانتے تھے کہ کربلائے معلیٰ پر میرے خاندان کے ساتھ جو ہوگا، خون ریزیوں کی ایک ندیاں بہہ نکلیں گی، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ایک داستان لکھ دی جائے گی۔ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود حیدر کرار شیر خدا وصیت کیا کرتے ہیں اپنے ان خانوادوں کو؟ فرمایا جب وہ ویلا آ جائے تو اس وقت ہائے بائے نہ کرنا، پیٹنا نہ،
اور اس وقت بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، ہو سکے تو یہی ہو جو نانا رسول نے دعا دی ہے، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اس دعا کا مصداق بن کے رہنا۔ اور پھر حضرت علی مرتضیٰ کی ایک اور روایت بیان کرتا ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ماتم کرنا، نوحہ کرنا، سننا، تماچے منہ پہ مارنا، ان تمام جاہلیت کی رسومات کو حضور پاک نے اپنے پاؤں کے نیچے مسخ کر دیا۔ قیامت تک کے لیے ان تمام چیزوں کو حرام اور منع کر دیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے مشکل ترین موقع آئے، ایک وہ موقع کہ جب حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ شہید ہوئے، اور یہ شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں، یہ بڑی اہم شہادت تھی۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مسئلہ بھی کیا گیا، آپ کا کلیجہ بھی چبایا گیا، کس کس داستان کو بیان کیا جائے۔ یہ خبر مدینہ پاک میں پہنچی، اور پھر مدینے سے عورتیں جب آئیں تو ان میں سے ایک خاتون جن کا نام حضرت صفیہ ہے، حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، حضرت صفیہ احد کے میدان میں آئی اور اپنے بھائی حضرت سیدنا امیر حمزہ کا جسم مبارک کو دیکھا۔ اس شیر دل بھائی کی بہن نے سوائے اس کے اور کوئی جملہ نہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام آپ جب فتح یاب ہو کے غزوہ احد سے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو پرانے رواج کے مطابق عورتیں چند دروازے پہ آئیں، وہ نوحہ کرنا چاہتی تھی، واہ ویلا۔ آقا دو عالم علیہ السلام نے آواز سنی تو کریم آقا علیہ السلام دروازے پہ آئے، فرما خبردار، اسلام کے اندر رونا پیٹنا یہ منع ہے، تمہاری مہربانی، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اب سنو حضرت علی کی روایت۔ حضرت علی جنگ صفین سے واپس آئے، مدینہ شریف میں جب داخل ہوئے تو چند بیبیاں جن کے جذبات بڑے قابو میں نہیں تھے، جن کے خاندان کے بڑے رہنما، ان کے سرپرست حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ شہادت کا رتبہ پا کے اعلیٰ درجے کے جنتی بن چکے تھے، انہیں معلوم ہوا تو ان سے بے ساختہ یہ آوازیں نکلی۔ حضرت علی مرتضیٰ نے روک لی اپنی فوج کو اور خطبہ دیا، فرمایا میں کیا سن رہا ہوں مدینے والوں، کیا تمہاری عورتیں تمہارے قابو میں نہیں؟ اسلام نے بین اور نوح کو حرام کر دیا۔